بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھ لیجیے. درود پڑھنے والے کے رزق میں خالق برکت ڈالتا ہے، عمر کو خدا طویل کرتا ہے، اور کاروبار دنیا میں معاملات میں آل محمد پر درود بھیجنے سے اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہیں. احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، زحمت سمجھ کے نہیں، عین عبادت سمجھ کے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. محمد صلی محمد آل محمد کا عظیم ترین خالق اس بہترین عبادت کا آپ حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے 11 آیتوں پر مشتمل اس نعت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جو اللہ اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے. سامعین گرامی قدر، عزتوں کا مرکز اور محور ذات ختمی المرتبت ہے. اگر عزت مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات میں ہر عزت دار بے عزت ہو جائے. اگر کسی کی عزت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، اور اگر کوئی دین اور دنیا میں بے عزت ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے. ہم نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں اور نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. ہم علی کو اس لیے علی نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کا بھائی ہے. ہم علی کو علی کے کردار کی وجہ سے مانتے ہیں، علی کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں. اگر علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم علی کو کبھی نہ مانتے. جس کا ایمان ہو میرے ساتھ توجہ کریں. اگر علی نے بھی رسول اللہ کو کسی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے. ہم علی کو مانتے ہیں علی کے اس لاریب کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی مثل کائنات پیش نہیں کر سکتی. اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہوتے تو فرعون کی بیوی کا احترام نہ کرتے. مذہب اہل بیت کے بچے کے بھی سامنے حضرت آسیہ کا نام لو، وہ عالم ہو، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ احترام کرتا ہے.
کائنات کی 4 معزز ترین خواتین میں ایک بی بی ہے جناب آسیہ، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو فرعون کے گھر رہتی، وہ قتل کر دے۔ آسیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ ہے، مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر ہے۔ جاؤ پوچھو غلام احمد قادیانی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز بھی وہ مسلمانوں کی طرح پڑھتے ہیں لیکن پھر کافر ہیں۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہے لیکن ہم مانتے ہیں کیونکہ کردار کامل ہے۔ میں پوچھتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ پڑھ، عجب نہیں، بی بی فرمائے قتل ہو جاؤں گی تو بی بی یہ تو اچھی بات ہے، شہادت نصیب ہو جائے گی، کیا شہادت سے گھبراتی ہوں؟ فرمایا مجھے شہادت سے ایک بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ بی بی شہادت سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ بی بی فرمائے گی ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی ہے۔ بولنا جی زبان مولا نے عطا فرمائی، ہر گود کی یہ طاقت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تمہیدی گفتگو پہ توجہ چاہتا ہوں۔ یہ مرکزی اور نمائندہ اجتماع ہے اور میں شیعان حیدر کرار کے اس اجتماع میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے۔ تو جو موسیٰ کو پالنے والی ہو اس کا ایمان سمجھ میں آ گیا، جس نے محمد مصطفیٰ کو لوریاں دی ہو اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ہم کردار کی وجہ سے فرعون کی بیوی کو تسلیم کرتے ہیں اور کردار اچھا نہ ہو نوح کی بیوی کو نہیں مانتے۔ ہے نبی کی بیوی لیکن نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن شوہر بیوی کو قبلہ القاصدی نہیں پہچانے۔ معصومین سے پوچھا گیا وہ کون شوہر ہے جو بیوی کو نہیں پہچانے؟ معصوم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 4 علم ہیں، رسول کا منبر ہے، حسین کی مجلس ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جو لفظ پڑھ رہا ہوں وہ بذات خود قسم کے شائع ہے۔ سنی شیعہ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ موسیٰ کی بیوی کا قصور کیا ہے کہ قیامت کے دن اولی العزم پیغمبر اپنی بیوی کی بات ہی نہیں سنے گا۔ یعنی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو اپنی بیوی پہ خامخواہ روب رکھے قبر میں اور قیامت میں فرشتے اس کا حساب سخت لیں گے، یہ آل محمد کا فرمان ہے۔ اور وہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو منہ نہیں لگا رہا اور اس کی بیوی کوئی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے۔ 12 سال تک حق المہر میں نبی نے پانی بھرا اور قیامت کے میدان میں چپ ہو جاؤ یا بول پڑو، روایت سنی شیعہ کی کہتی ہے کہ موسیٰ اسے منہ نہیں لگائے گا۔ میں 4 علموں کے پاس کھڑا ہو کے سنی شیعہ علماء کی ضمانت سے کہتا ہوں، جاؤ پوچھو تو صحیح تاریخ سے موسیٰ کی بیوی سے جرم کون سا ہوا کہ اسے اللہ کا نبی معافی نہیں کرے گا؟ اس سے جرم یہ ہوا کہ زرافے پہ بیٹھ کر موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی۔ بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی ہے، جو سمجھ لو میری بات زرافے کے اوپر بیٹھ کر موسیٰ کے وزیر جناب یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی۔ سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرتا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے اپنی غیرت اور اپنے ایمان سے پوچھ، نبی کے جانشین سے جنگ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، نبی کی بیٹی نہیں بخشی جاتی، امتی کی بیٹی کی حیثیت ہی کیا؟ نبی کی بیٹی خدا اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اور جب ہم سارے مل کر میرے سنی
مسلمان بھائیوں، خدا حافظ ہے ہمارے شروع میں سلام۔ اور اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہو تو امہات المومنین میں جتنی خطرناک رشتہ داری بی بی ام حبیبہ کی اتنی کسی کی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کا بچہ سلام کرتا ہے، شیعہ کا عالم سلام کرتا ہے، شیعہ کا بزرگ، شیعہ کی عورتیں سب سلام کرتے ہیں۔ اور رشتہ داری کتنی خطرناک ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی، جگر خور، جگر چبانے والی ہندہ کی بیٹی، بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی، سمجھ آئیے بابا، گرمی جسموں کو لگتی ہے، علی کی ولایت نیک ماؤں کی اولادوں کو لگتی مانتے ہو اس حسین کو ہیں جو حق کے بیان کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ ہم ماتھے کی لکیریں پڑھتے ہیں، چہرے کے تاثرات پڑھتے ہیں۔ مذہب اہل بیت میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہو، وہ ہر ایرے گہرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ محمد مصطفیٰ کی فقہ فرماتی ہے پہلے 6 شرطیں، وہ 6 شرطیں پوری ہو جائیں تب نماز پڑھو، ورنہ نہ پڑھو۔ توضیح المسائل اٹھا لو، تحفۃ العوام اٹھا لو، باہر نکل کے نماز جعفریہ لو، اس میں پڑھو۔ 6 شرطیں پوری ہوں پھر پیچھے نماز پڑھو، ورنہ نہ پڑھو۔ مرد ہو، پہلی شرط شیعہ ہو، دوسری شرط اثنا عشری ہو، عام شیعہ بھی نہیں، 12 کا ماننے والا، چوتھی شرط عالم ہو، اور اگلی شرط حلال زادہ ہو۔ یہ جنہوں نے بڑا ایسے سادہ سا فکرہ لیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، گاؤں دیہات میں مسجد ہو، نماز پڑھنے کو موڈ آ جائے، جماعت کھڑی ہونے والی ہو، مولوی صاحب نماز پڑھانے والے ہو، پہلے بندہ جا کے دیکھے مرد ہیں، شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں، عالم ہیں۔ ایک شرط رسول فرما گئے، کہ ناصر عباس کی شرط نہیں ہے، جس تو اس کا کلمہ پڑھ کے تم اور میں مسلمان کہلاتے ہیں، اس نے شرط لگائی حلال زادہ ہو۔ کیا کہوں مولوی صاحب السلام علیکم، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی، قبلہ آپ حلال زادے ہیں، تو مولوی صاحب نے کون سا ڈی این اے سرٹیفکیٹ پاس رکھا ہوا ہو، تو نکال کے کہیں یہ دیکھو بھائی میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، میں حلال زادہ ہوں۔ علی کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ اور اگر میں پوچھ لوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں تو بدتمیزی ہے۔ عالم دین کے پیچھے پڑھنی ہے نماز، اور پہلے جا کے اس کو سوال کرو قبلہ آپ حلالی ہیں، اس نے پڑھائی کیا، میں نے پڑھی کیا۔ یا رسول اللہ اگر پوچھتا ہوں تو تمیز نہیں رہتی، نہیں پوچھتا تو نماز نہیں رہتی۔ اب تمیز بھی باقی رہے اور نماز بھی، طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ مولوی کو جا کے کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرامی۔ یا رسول اللہ، سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پیغمبر کو پتہ جب شرط رکھ دی، پیغمبر اعظم نے جب شرط رکھ دی کہ شیعہ ہو، کافی نہیں ہے، پتہ تھا نبی کو کچھ لوگ آئیں گے شیعہ بھی کہلوائیں گے، یا علی مدد میں فتوے بھی لگائیں گے۔ اس لیے حلالی اور حرامی کی پہچان ہے
ولایت علی ابن ابی طالب چہرے سے بسم اللہ سارے میں بڑے ادب اور احترام سے ام حبیبہ زوجہ رسول شاہ جی ام المومنین ہر مومن کی ماں وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھی 100% ماں ہے اللہ نے یہ آیت ان بندوں کے چہرے پہ لعنت بھیجنے کے لیے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے کئی بندوں نے بات سمجھی ہے کئیوں کے سروں سے گزر گئی شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ بیوہ عدت گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے ثواب کئی ثواب کے شوقین میٹنگ کر رہے تھے نبی بیمار ہے دنیا سے چلا جائے گا 9 بیوہ چھوڑے گا مفت مشوری کا موقع ہے میں اس سے شادی کروں گا میں اس سے غیرت پروردگار نے آیت بھیجی خبردار تمہاری ماں ہیں جو ہے کہ نہیں نبی کی بیویاں ہماری مائیں اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہے نہایت خطرناک ہندہ کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی بڑے یزید کی بہن چھوٹے یزید کی پھوپھی اور شیعہ سلام کرتے کردار کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی باپ آیا بیٹی کے گھر ملنے کہ میں سسر ہوں رسول کا یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا اس نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے ابو سفیان کے نیچے سے محمد کا بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ حضرات کی جلی ایک قبلہ کی آمد میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے درود یاد نہ ہو ساتھ والے سے پوچھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن سارے پڑھو محمد و آل محمد اے جتنے بندے پکھیاں دے نال نال بیٹھے وہ چوپ ہے مل کے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں حبیبہ سے پوچھو یہ تو کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے معافی مانگ کے آ رہا ہے انتم الطلقاء کا تاج سر پہ سجا کے آ رہا ہے آزاد کردہ غلام کا میڈل سینے پہ لگا کے آ رہا ہے اور بی بی نے مصلی کھینچ لیا رسول کا بستر کھینچ لیا ناپاک پاک کی جگہ اب جسے گرمی لگ رہی ہے اسے یہ فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جو ولایت علی کی گرمی مست ہے اسے سمجھ میں آئے گا یوں بستر کھینچ لیا ناپاک پاک کی جگہ نہیں آ سکتا ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیٹی بیوی ہوتی وہی ہے نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے تو جو خود کمپین چلاتی پھرے یہ کوئی اچھا نہیں ہوتا حسنین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ساری بیویوں میں ہمیں خدیجہ جیسی دوسری کیوں نہیں نظر آئی اس جیسا کردار ہی کسی کا نہیں میں نے بڑی بڑی امہات المومنین کا کردار اٹھا کے دیکھا عزت مآب ہے عظمت مآب ہے لیکن تنخواہیں مقرر تھی بیت المال سے اس کی 5,000 مہینہ اس کی 2,000 مہینہ اس کی 3,000 مہینہ جتنی جتنی حکومت کے ساتھ جس کی رشتہ داری جتنی زیادہ تھی اتنا وظیفہ زیادہ ملتا تھا باقیوں کو تھوڑا ملتا تھا اب انہیں میں خدیجہ سے کیسے ملا ہوں یہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہیں خدیجہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی بولنا جنہیں بات سچ محسوس حیران ہو کے نہیں کوئی ثبوت ہو کسی کے پاس کوئی اور تو پیش کرے پیغمبر کی ساری ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہیں خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے
باقیوں کی ٹولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں، ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے، ڈولی لے کر ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہے، خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے۔ باقیوں کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں، ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے، ڈولی لے کر اکلوتی بطول کی ماں اکلوتی شہزادی اکلوتی ہے کہ جس کے دروازے پر پیغمبر خالی ڈولی لے کے سوالی بن کے گیا، دولہا بن کے گیا، بارات لے کر آیا۔ مولوی کو اور کوئی زور نہ چلو، ہاں بی بی خدیجہ بیوہ تھی۔ خدیجہ بیوہ نہیں تھی، مولوی بیوہ ہے۔ ادھر سوچنے لگتے ہیں پریشانی ہو جائے۔ بیوہ جس کا واہ نہ چلے، اس کا واہ نہیں چلا۔ جی خدیجہ بیوہ تھی، خدیجہ بیوہ تھی، لیکن وہ جب رسول کے حرم میں آئیں تو وہ کنواری تھی۔ اصل وجہ یہ ہے خدیجہ کو بیوہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی اور کے کنوارے ہونے کے فضائل پیش کر سکے۔ میں مولا کے بڑے مستند ذاکر قبلہ مدد غلام جعفر سے آپ کی دعا لے کے قبلہ آخری آدمی تک جس بندے کو سچ محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ وہ بولے، جسے غلط محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ چپ رہے۔ میں دونوں قسمیں دے کے یہ منبر پہ فکرہ کہہ رہا ہوں، کہا کہ خدیجہ بیوہ تھی اور وہ کنواری تھی۔ غازی عباس کے عالم کی قسم کوثر شادی، خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا۔ خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جسے محمد مصطفیٰ کنوارا ملا، جس کے خرچے نے نبوت کا چرچا کر دیا۔ میرے جیسا کتا کروڑ سال بھی پڑھتا رہے، وہ اس کی دنیاوی دولت بھی بیان نہیں کر سکتا۔ آخرت کے خزانوں کی کیسی ملکہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول۔ دنیا کے خزانے نہیں، بڑے بڑے مورخین نے لکھا، کوئی کہتا ہے پہلا اونٹ یمن پہنچ رہا ہوتا تھا، آخری مکے سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا۔ غلاموں کے کمر بند سونے کے، میں کیا کیا بیان کروں، ایک جملہ کہتا ہوں مختصر، اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہا ہو، سید الانبیاء جس کا تنخواہ دار ملازم رہا ہو۔ اس میں غلط بات کون سی؟ ابو طالب کے پاس آئی، اے سید العرب، میں سب سے بڑی رئیسہ ہوں عرب کی، اور یہ سارے چور اچکے یہ میرا اونٹ لوٹ لیتے ہیں، میرا مال لوٹ لیتے ہیں۔ سردار ہونے کے حوالے سے آپ کا فرض ہے
میرے مال کی حفاظت کریں۔ ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی، پورے عرب کو بلایا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا خدیجہ سے پارٹنرشپ کرو گے؟ ایک بندہ 100 روپے کی چھاپڑی لگاتا ہو، اس کے بعد ٹوئیٹا کمپنی والا آ جائے بھئی آپ ہی رل کے کاروبار کریے، اس بندے تو ایویں چپ ہونے جی بندے ہو گئے، ایسے بندے چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا خدیجہ سے اور ہم؟ کائنات میں پہلی لیمیٹڈ فرم ہے تو جناب ابو طالب کی ذہانت سے، یہ جتنی بینکیں دنیا میں کھلی ہوئی ہیں یہ تدبر عمران کے صدقے کے طور پہ کھلی ہوئی، یہ تدبر ہے جناب عمران کو۔ آپ نے قبلہ ذوالفقار شریف فرمایا ایک اونٹ ہے لے آؤ، ایک بکری ہے لے آؤ، ایک بھیڑ ہے لے آؤ، ایک ستوؤں کی مٹھ ہے لے آؤ، جو ہے لے آؤ، میں تمہیں اس کے ساتھ پارٹنر بنا دوں، اور جتنا تم دو گے اتنے حساب سے منافع گھر بیٹھے وصول کرو۔ ایک اونٹ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا، 2 اونٹ لے لینا، ایک بھیڑ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا، 2 بھیڑیں لے لینا۔ عربوں کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے گھر بیٹھ کے حصہ ملا دیا۔ اللہ نے آیت بھیج دی بعد میں اسی رپورٹنگ پہ، لیلاف قریش، ہم نے قریش کے لوگوں کو گرمی اور سردی کے سفر سے بچا لیا۔ گھر بیٹھے رہو، ابو طالب کا صدقہ کھاتے رہو۔ حکمت عمران کیا تھی؟ اگلے دن جب قافلہ نکلا تو ڈاکو نیزے لے کے حفاظت کر رہے تھے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ وہ ڈاکو جو تھے وہ محافظ ہو گئے۔ امن امان سے قافلہ واپس آیا، بی بی کو 50,000 دینار طلائی، پہلے سے زیادہ فائدہ ہو۔ بی بی جناب عمران کے پاس آئی، کہا یہ سارا مال آپ کا حق ہے، یہ اٹھا لیجیے۔ فرمایا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا، میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا۔ اس بی بی فرماتی ہے میں بھی شرمندگی کی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اب وہ لیتا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ ضرور لو۔ آخر دے کے کہتی ہے کوئی اور حکم؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب فرمایا میرا بھتیجا جوان ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کام خود کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اس کا سارے مال کا مالک بن کے جو اگلے ہفتے قافلہ جا رہا ہے اسے لے کے چلا جائے۔ صبح کے وقت شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلانے کے لیے خدیجہ کے دروازے پہ پہنچا۔ ملکہ انجیل کے خواب سرا میں نور محمد کی پہلی کرن پہنچی۔ ملکہ شرافت بستر رحمت پر تڑپ کر کھڑی ہوئی، دروازے پر آئی، حریر و دیبا کے پردوں سے جھانک کے دیکھا، بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہا یہ تو وہی ہے جو خواب میں آتا ہے اور بچپن سے آتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کا کوئی نوری فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا سردار بنے گا، لیکن ابھی زبان سے کچھ فرمایا نہیں۔ میسرہ نامی غلام کو بلایا، ڈیوٹی لگائی، میسرہ تو نے نہ بوری اٹھانی ہے، نہ رکھنی ہے، نہ اونٹ باندھنا ہے، نہ کھولنا ہے، تیرا کام صرف یہ ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ سایہ بن کے تو نے رہنا ہے، واپس آ کے اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا پہننا، اس کا بولنا، یہ سارا تو نے مجھے بتانا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا، قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا، کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، حریر دیبا کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا۔ بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کی عیب بتاؤ۔ یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چپ ہوئے، جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے، وہاں پوچھا جاتا ہے عیب۔ میسرہ محمد کی عیب بتاؤ۔ میسرہ جو تبسم محمد کی لکیروں میں گم تھا، اس نے اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں، میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر۔ کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں،
عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد۔ وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں، کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو، بی بی جیسے رستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے۔ بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی۔ جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے۔ آواز دے کے میسرہ کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے، بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ کہتا ہے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے، پسینہ کپڑوں میں بستا ہے، کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت۔ اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ بولو جی زبان والا نے عطا فرمائی۔ چپ رہ کے نہیں، جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے سفر طویل ہے دیکھ لو میری طرح، مشک سے بہتر ہے، عنبر سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے۔ بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ پلٹ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں۔ میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں، اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیب دار کے سراغ سے نظر آیا۔ اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا؟ آواز دے کے کہتی ہے میسرہ 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے، 80 اونٹ چاندی کے، یمن کی جائیداد، تو فتن قبول کر، کام شرف اتنا میرا رشتہ لے جا۔ لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے، کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ، نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر۔ تو سن کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر میں شرح وعدہ ہو گیا خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی۔ پیغام خدیجۃ الکبریٰ لے کر، شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں۔ یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا، لیکن توجہ بھی خاص ہے، شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی۔ جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی؟ شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا جی، وہ وچ بندہ پا لینا جی۔ بعض اوقات سے جی انہوں نے آنکھوں ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں، بسم اللہ، یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے، ہمارے قابل کوئی گھر ملے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم جیسا کوئی گھر ملے، ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے۔ پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال، اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ، اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر، اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو۔ سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے۔ خدیجۃ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا، میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ، میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ۔ اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے، وہ پہل نہیں کرتی، تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا، اپنا رشتہ خود بھجوایا۔ جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے
اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے، اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے، لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل، اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار، کیونکہ نبی اس کا تھا۔ اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کے پاس پہلے شادی جائے گا لڑکی کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے، اور بندے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ، اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر، اگر وہ کہہ دے منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے منظور ہے۔ میسرا پیغام لے کر آیا۔ یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکر بڑے عام، اے باوجود یہ تو گردان بڑی لمبی ہوتی بی بی نے اپنا رشتہ خود بھیجا۔ یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گیا، توہین مصطفیٰ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بی بی نے رشتہ بھیجا۔ اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رپھڑ بڑے پڑنے تھے۔ پہلا رپھڑ ڈالنا تھا مولویوں نے، وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ثقلین ہے۔ آگے جی حضور پاک جی سنت میں تا بھیجے، وہ اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بس کرو سنت ہے رسول اللہ، اسے ختم کرو۔ عقل کا اندھا، تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کر دیتے، تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے۔ دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا، پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھجوا دوں۔ خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا، جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی۔ وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں۔ یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا۔ کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ السلام۔ جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو، جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو، بالخصوص سادات عظام پوری توجہ چاہتا، میں چچا سے پوچھوں۔ یہ خود بولتا ہے، کیوں بھی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت، محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ کہتا ہے یہ کہہ، یہ کہہ، یہ کہہ، نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر۔ مولوی کل کا مرتا آج مر جائے، آیت بتا رہی ہے، اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں، ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور جی بسم اللہ۔ میں تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس رہا، دے بعد پھر نہ ٹھیک ہے؟ توجہ میری جانب رکھ۔ کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟
یہ کہہ دے نا تیری رضا کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ علمی ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے گی علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے. اسے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضی ہے خدا پوچھتا ہے. یہ ہاں کہتے تو ہاں, وہ نہ کہتے تو نہ. ابو طالب نے ہاں کی, حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا. کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی, عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی, خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی. سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی. اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے, محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے. جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے, جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے. اس رنگ سے, اس ڈھنگ سے, اس شان سے, اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کے خزانے, شرابن تو حورا کے ساگر. اے جڑے بندے ناراض ہو تو کارڈ آیا ہی کوئی نہیں, جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو سو. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کے خزانے, شرابن تو حورا کے ساگر. ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا سرما. قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. یمشون علی الارض کے نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, انما یرید اللہ کی چادر. ومن والشمس والضحیٰ کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات. صلی علی محمد و آلہ. سردار بارات لے کر چلا, سردار کی بارات لے کر چلا. سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی. علی کی عزت کی قسم یہ نکاح باسعادت ایسا عظیم نکاح تھا کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی. طواف سمجھ, جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری. شوہر نبیوں کا سردار. جس سے بات یقین آتی جائے تھوڑا تھوڑا بہت. قبلہ یوسف کا جی شوہر سید الانبیاء, ٹھیک ہے. پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی, اس کی شادی ہوئی. جیسے شادی ہوئی سید الوسیین. پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے, جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں. خدیجہ کی شادی ہوئی, شوہر نبیوں کا سردار, بیٹی عورتوں کی سردار, داماد ولیوں کا سردار, نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئے. ساری تقریر ایک طرف خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی آل اللہ مقامہ, حسین کی ماں, اس کا ثواب ان کی روح پر فضل کو عطا فرمائے. سیادت اس کے ساتھ قبلہ کا ایک شعر ہے. قبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو, یہ شعر ایک طرف کئی گنا وزن میں بڑھ جائے گا. بزرگوں کی باتیں, بڑوں کی باتیں, بڑی باتیں. زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے, یعنی یہ ساری تقریر میں چپ رہا ہے, اس شعر پہ چپ رہا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے. مصطفیٰ یہ خصوصاً جو علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں انہیں شعروں میں داد زیادہ دینی چاہیے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے, میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے میرے حساب سے یہ فکر, مصطفیٰ یہ کہتے تھے
اپنی چھوٹی زوجہ سے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. کفر کی علامت دشمنی خدیجہ سے. خدیجہ کی بیٹی کا احترام کر تو جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے. اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں دوسری ہے کوئی؟ جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اگر دل میں بطول کا احترام جنت میں ضرور جائے. لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک اور جنتی کیوں ہوا؟ ہور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا ہور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک ہور. اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا. میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے. اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی. جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، سٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا. اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ کہ آپ میرے زیر حراست ہیں. فرمان ہے الشعراء تلامیذ الرحمن. مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا. وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. بیمار مسیحا سے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا. اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا. میرا مولا میں راستہ بھٹک گیا. اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا. حسین کا راستہ روکنا. امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرہ، لیکن ہدایت مقصود تھی. حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی. کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے رو رہی ہے. عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا. اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا. پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی. بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتا. اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا. قبلہ ذوالفقار شاہ جی فرما رہے ہیں ہمارا سلام ہور پر. حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے. جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا. ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بڑے شان سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا. اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں. ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے. نوکر ہے ہور، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور
بڑی تیزی سے جا رہا اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے، اور دیکھ کے کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے اور کہتا ہے جنت۔ دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے ہیں اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر۔ 25 سال کا علی ابن حر قریب آیا، کہتے ہیں بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑیں گے، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا درد کسے کہتے ہیں۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں حر، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی، تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اچانک حر کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر، حر کانپ کے کہتے کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا تو صحیح، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر، اور کانپ کے کہتے اب کیا ہوا؟ کہ ابو الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے۔ 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہور کانپنے لگا، کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا مولا مجھے معاف کرو، مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہور یہ کیا حال بنا رکھا؟ وہ ہرے جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے، مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے ہور میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، اس نے کہا ہور شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ